اور ان کا سلسلہ نسب بھی بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوسف بن الکریم بن الکریم بن الکریم، الکریم بن الکریم بن الکریم بن الکریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ یوسف علیہ السلام بھی ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اور بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا، اور اس قصے کو اور ان کی زندگی سنوارنے کو بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم تمہارے سامنے بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں۔ احسن القصص خود اللہ رب العزت نے اس واقعے کو کہا۔ یوسف علیہ السلام کی سیرت اور ان کی جیونی کو بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے احسن القصص کہا۔ اب دنیا میں کتنے قصے کہانیاں ہیں، کیسے کیسے ہیں، بے سر و پا کی کہانیاں، دوسروں میں تو چھوڑ دیجئے، مذہب اسلام کے ماننے والوں میں رائج ہے، لیکن ایک تو یہ کہ کسی واقعے کا قرآن میں ہونا، اور پھر قرآن میں ہونے کے بعد اللہ رب العزت کا اس واقعے کے متعلق احسن القصص کہنا۔ احسن القصص کا مطلب یہ ہے the best story of the stories، سارے واقعات میں سے، سارے قصوں میں سے بہترین قصہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تو کئی پہلوؤں سے یہ واقعہ جو ہے، بہت ساری نصیحتیں ہیں اس میں، بہت ساری عبرتیں ہیں، اور مختصراً آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتے جائیں گے تو آپ خود ہی سمجھتے چلے جائیں گے، واضح ہے، اور مختصر تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، تلک آیات الکتاب المبین یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ قرآن مجید کے متعلق بتایا کہ یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارا تاکہ تم سمجھ سکو۔ اللہ رب العزت یہ ایک دم شروع میں یہ کہ پریفیس ہے اور انٹروڈکٹری ہے کے طور پر یہ آیت ہے، پہلی آیت۔ اس سورے میں 3 پیراگراف ہے، ایک آیت نمبر 1 سے لے کر 2، یعنی آیت نمبر 1 اور 2 یہ انٹروڈکٹری ہے، پہلا پیراگراف ہے، اور پھر دوسرا پیراگراف چلتا ہے آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 101 تک، اور 102 تک پورا پیراگراف چلتا ہے، وہ مسلسل حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی زندگی کے واقعات کے بارے میں، ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں۔ اور پھر اس کے بعد 3rd پیراگراف ہے جو آیت نمبر 102 سے لاسٹ تک آیت نمبر 111 تک چلتا ہے، اور آخر میں کنکلوژن اسی کے طور پر وہیں پہ ہوتا ہے، اس واقعے کا کنکلوژن۔ اس سے پہلے کہ یہ کہ آپ کو بتا دیں کہ یہ سورہ یوسف ہے، اور جیسا کہ ہم لوگوں نے جانا کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور برگزیدہ نبیوں میں سے تھے۔ اللہ نے ان کے واقعے کو بہت انبیاء کرام علیہ السلام تو لاکھوں گزرے ہیں، ان میں سے چند ہی انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور وہ بھی بائی نیم، لیکن جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بائی نیم کیا ہے، اسپیشلی کیا ہے، ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ اور یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام واحد ایسے نبی ہیں اور پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ، جن کی تفصیل اتنی ان کی زندگی کے واقعات بچپن سے لے کر بالکل 55 تک، اور پوری کے واقعات کو اللہ رب العزت نے ایک ہی سورے میں ایک ہی جگہ پہ بیان فرما دیا۔ اس سورہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ کس طرح سے وہ پیدا ہوئے، اور فرعون مصر نے اس وقت کیا حالات پیدا کر رکھے تھے، حضرت موسیٰ کی زندگی کو بھی ڈسکس کیا اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا، لیکن مختلف پیراگراف میں، مختلف پاروں میں، مختلف صورتوں میں، مختلف کنٹیسٹ میں اس کو بیان کیا، ایک ہی جگہ پہ نہیں بیان فرمایا۔ لیکن یوسف علیہ السلام ایسے واحد نبی ہیں
کہ جن کی زندگی کے سارے واقعات کو ایک ہی جگہ پہ بیان فرمایا۔ اور اس سے پہلے آپ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں شروع ہی میں کہ صورتوں کا اور آیتوں کا شان نزول بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی صورت اور کسی آیت کے نازل ہونے کا پس منظر کیا ہوتا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کو بتا دیں کہ ایسا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ایسا کوئی کسی بھی صحیح حدیث میں اس سورے کے شان نزول کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث اور کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ یہ کس بات پر اس سورت کا نزول ہوا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہ سورہ جو ہے مکی ہے، مکی صورتوں میں سے ہے۔ مکی صورتیں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو صورت مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول 40 سال میں نبوت ملی، 13 سال مکے میں رہے، اور 13 سال میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ اور ہجرت کے بعد 53 سال میں آپ نے ہجرت کی، مدینہ چلے گئے، تو مدینہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ہجرت کے بعد انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ 10 سال وہاں رہے، 63 سال میں 63 ایئرس میں اللہ کے رسول کا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اچھا، مکی صورتیں بھی، مکی دور جو اللہ کے رسول کا ہے وہ تو 13 سال کا ہے، پورا 13 سال کا ہے۔ 13 سال آپ مکے میں رہے نبوت کے بعد۔ ان 13 سال میں سے بھی کئی دور ایسے گزرے ہیں، جیسے شروع میں آپ نے دعوت دینی شروع کی تو آپ نے تبلیغ کی اپنے گھر والوں کو، تو اس وقت مخالفت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے آپ کی دعوت کھل کر دینی شروع ہوئی اور آپ نے دینی شروع کی، ویسے ویسے مخالفت پروان چڑھتی چلی گئی اور مخالفتیں بھی زور پکڑنی شروع ہوئی۔ تو یہ سورہ یوسف کے نزول کا جو زمانہ ہے، جو آیت اس سورہ کے مطالعے سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ سن 10 نبوی سے لے کر 12 نبوی کا جو دور ہے اور یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، اسی ٹائم پیریڈ میں سورہ کا نزول ہوا۔ اب اس ٹائم کے سلسلے میں اور اس نبوی دور کا جو زمانہ تھا، یہ جو زمانہ تھا سن 10 نبوی، سن 12 نبوی 8 کے بعد کا، وہ آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ وہ کیسے خطرناک وہ حالات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور آپ کے ماننے والوں کے لیے بھی، کہ مکہ والوں نے بالکل جینا دشوار کر رکھا تھا اور بالکل آخری تیر وہ لوگ اپنی کمان سے نکالنے والے تھے، اور وہ دور تھا کہ جینا مشکل کر دیا تھا، سانس لینا مشکل کر دیا تھا، اللہ کے رسول کا راستہ چلنا دشوار ہو گیا تھا۔ 10 سال کا عرصہ ہے، دعوت دیتے دیتے مسلسل جو ہے 10 سال گزر گئے، 12 سال گزر گئے، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول دل برداشتہ ہو رہے ہیں، کوڑ رہے ہیں، اندر آیتیں نازل ہو رہی ہے، تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ محمد ہم نے آپ کے اوپر اس قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا، آپ کو نبی اس لیے نہیں بنایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ ٹینشن لیں، اتنے غمزدہ ہوں، رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں آپ؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یہ پوری صورت ہے، سورہ انشراح ہے، اسی بات پر اللہ کے رسول کو تسلی دینے کے لیے اتری۔ ان حالات میں سورہ یوسف کا نزول ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا مناسبت ہے اور کیا ریلیشن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت یوسف کے ساتھ اور اس دور کے ساتھ، اللہ کے رسول کے زمانے کے ساتھ اور حضرت یوسف کے زمانے کے ساتھ۔ اور ایک طرف حضرت یوسف کے بھائی ہیں اور دوسری طرف اللہ کے رسول کے مخالفت میں وہ مکہ کے وہ کفار و مشرکین ہیں۔ جہاں ایک طرف وہ حالات تھے اللہ کے رسول کے ساتھ کہ کفار مکہ بالکل آخری پلاننگ پہ آ گئے اور یہ بنانے لگے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ ہی کر دیا جائے، دعوت کا نہیں، دعوت کا تو خاتمہ انہوں نے کرنے کو نہیں سوچا، لیکن یہ سوچا کہ داعی ہی کو ختم کر دیں، اور نعوذ باللہ ایسی پلاننگ ان لوگوں نے بنانی شروع کر دی، جس کو قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ یہ لوگ تدبیریں کرنے لگے، یہ لوگ پلاننگ بنانے لگے کہ آپ کو یا تو نکال دیں گے یہاں سے یا پھر قتل کر دیں گے آپ کو یہاں سے، اور قتل کے پورے منصوبے بن گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دی اور ہجرت کی اجازت دی کہ اب آپ یہاں سے مائیگریٹ کر جائیے، مکہ سے آپ ہجرت کر جائیے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر وہ مکہ سے ہجرت کیا اور پھر مدینہ گئے،
کتنی محبت تھی حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے اور اپنے وطن سے، لیکن وقت کے حالات نے انہیں مجبور کر دیا وطن چھوڑنے پر۔ اس واقعے سے سورہ یوسف کو یہی مناسبت ہے، اور اس سورہ یوسف کے ذریعے سے جو سینٹرل تھیم میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سورہ کا مرکزی مضمون، سینٹرل تھیم یہی ہے کہ کفار مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جس طرح سے جس طریقے سے یوسف اور اس یوسف کے ساتھ اس کے بھائیوں نے چال چلی تھی، اور اس کے بھائیوں نے کتنا اسے یوسف کو مار ہی ڈالنے کی کوشش کی، کنویں میں لے جا کر، جیسا کہ آگے آئے گا ترجمے آپ سنیں گے کہ یوسف کے بھائیوں نے یہ تدبیر کی کہ یوسف کو لے جا کر ایک گہرے اور اندھیرے کنویں میں ڈال دیا کہ یوسف کا ہی خاتمہ کر دیتے ہیں، کہ یہ بڑا باپ کو، یعقوب کو ان سے بڑی محبت ہے اور حسد اور آگ میں۔ اچھا، آپ کو بتا دیں کہ ضعیف روایتوں میں ہے کہ، اور اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس کے شان نزول کے تعلق سے جو یہ بیان کرتے ہیں اکثر مفسرین کہ اسرائیلیوں نے، کفار مکہ نے پوچھا تھا یہودیوں کے اشارے پر کہ محمد بتائیے اگر آپ نبی ہیں کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے آئے؟ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن اور جائے پیدائش، برتھ پلیس جو رہا ہے اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کا، وہ رہا ہے فلسطین اور شام کا علاقہ۔ تب وہاں سے مصر، شام اور مصر میں تو کافی فاصلہ ہے، اب وہاں سے وہاں کیسے گئے بنی اسرائیل؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، پھر کیسے بنی اسرائیل کیسے گئے؟ تو اس کے جواب میں اس پوری صورت کا نزول ہوا، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے، اور اس کی سند میں بہت سارے ضعیف روات ہیں، بلکہ موضوع درجے کی روایت پہنچتی ہے۔ بہرحال اس سورے کے جو سینٹرل جو تھیم ہے، اس کے مرکزی مضمون سے ہی اس کے شان نزول کا پتہ چلتا ہے۔ کفار مکہ کو یہ دعوت دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھو سنبھل جاؤ، اب 10 سال ہو گئے دعوت دیتے ہوئے تمہیں، اور اس محمد نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تمہیں دعوت دینے میں، اور تم اپنے بلبوتے پر، اپنے جتھے کی بنیاد پر، اپنی طاقت و قوت کی بنیاد پر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہماری فتح ہوگی اور ہم محمد کی آواز کو دبا دیں گے۔ کفار مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے، اور انہیں یہ کھلی دھمکی دی جا رہی ہے اس سورے کے ذریعے سے کہ دیکھو یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے یہی کیا تھا، اور انہوں نے بھی یہ سوچا تھا کہ ہم یوسف کی آواز کو دبا دیں گے، یوسف کو ختم کر دیں گے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اور یوسف کا کیا ہوا؟ تم تو گہری کھائی میں اسے ڈال دیے تھے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی بائیکاٹ کیا تھا انہوں نے، شیب ابی طالب میں بند ہونا پڑا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، مکہ والوں نے قتل کی پلاننگ کرنے لگے۔ انہیں کہا گیا کہ دیکھو یوسف کے بارے میں جو تم جانتے ہو تھوڑا بہت، یوسف کا واقعہ تمہیں پتہ ہے، کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو وہی حشر تمہارا بھی ہونے والا ہے، تم یوسف کا کچھ نہیں کر سکو گے، کیونکہ اس کی حفاظت تو ہم کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اسی طریقے سے تم محمد کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، لیکن ایک دن وہ آئے گا، وہ دن آئے گا، وہ دور آئے گا، وہ حالات آئیں گے کہ جس طرح یوسف کے بھائیوں نے، جنہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، ایک دن ہاتھ جوڑے اپنے غلطی کا اعتراف کیے، سر نگو یوسف کے سامنے کھڑے تھے، وہ دور بھی تمہارے سامنے آنے والا ہے جب تم سب اللہ کے رسول کے سامنے اور تم سب اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اور صرف معافی کے خواستگار ہوگے، اور تم لوگ محکوم ہو جاؤ گے، اور محمد کو ہی فتح نصیب ہوگی، اور اس دین کو غلبہ نصیب ہوگا، اور تو یوسف کے بھائیوں کی طرح تم لوگوں کو بھی شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور بالآخر جیسے یوسف کو ہم نے فتح دی تھی، غلبہ دیا تھا، طاقت و قوت دی تھی، سلطنت دیا تھا ایک کفار مکہ، ویسے ہی ہم محمد کو بھی عطا کریں گے۔ یہ پورا یہ سینٹرل یہ تھیم ہے، اور بھی بہت سارے اسباق ہیں، وہ انشاءاللہ درس کے ضمن میں آپ کے سامنے آئے گا۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ کے سامنے بہترین واقعہ بیان کرتے ہیں بئی طور کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف اتارا ہے، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے آپ اس بارے میں غفلت والوں میں سے تھے، یعنی آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا کہ اگر ہم یہ سورہ یوسف نازل نہیں فرماتے تو آپ کو یہ واقعے کی خبر نہیں ہوتی، آپ کو پتہ نہیں تھا، کفار مکہ کو پتہ نہیں تھا اس واقعے کے بارے میں۔ یہ اللہ کے رسول کی نبوت کی بھی دلیل ہے
اس سورہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی نبوت کی دلیل بھی دی ہے۔ کفار مکہ یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ یہ تو محمد اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کر کہتے ہیں، یہ نبی نہیں ہیں۔ تو اس سورہ کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو اگر محمد نبی نہ ہوتے تو یہ تو اتنے پڑھے لکھے ہیں نہیں، ہسٹیرین ہے نہیں، کہیں کسی یونیورسٹی میں جا کر ہسٹری تو پڑھی نہیں، اتہاس تو پڑھا نہیں، اتنا سٹک اور اتنا صحیح واقعہ یوسف کے بارے میں جو سالوں پہلے صدیوں پہلے گزر چکا ہے محمد کیسے بتا سکتے ہیں؟ توریت تو آپ کو پڑھانا نہیں آتا تھا، وہ تو یہودی جانتے تھے۔ محمد کی زبانی اس واقعے کا ظاہر ہونا اور آپ کا بتلانا یہ آپ کے نبوت کی دلیل ہے۔ تو نبوت کی دلیل بھی دی اللہ رب العزت نے اس سورہ کے ذریعے سے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے ابو، انی رأیت 11 کوکبا، میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے کہانی کا جو واقعے کا جو آغاز ہوتا ہے سورت کا یہیں سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے ہیں اور سورج ہے اور چاند ہے، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا 11 ستاروں سے کیا مراد ہے؟ خواب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے، یوں نہیں کہ خواب، اور مذہب اسلام میں خواب کی بڑی اہمیت ہے اور خواب کی تعبیر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، الرؤیا الثلاث، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، فرؤیا حق، ایک خواب تو سچے ہوتے ہیں، اور ایک خواب والرؤیا یحدث الرجل بها نفسه، ایک خواب وہ ہوتا ہے، ایک رؤیا وہ ہوتی ہے کہ انسان دن بھر جو سوچتا رہتا ہے، جو دماغ پر بات چڑھی ہے، جو ٹینشن ہے، جو غم سوار ہے، دن بھر جو بھوت سوار ہے جس بات کا، جس معاملے کو لے کر، رات میں بھی وہی دیکھنا شروع کر دیا، رات میں بھی اسی کو سپنے میں دیکھ رہا ہے، یہ ایک طرح کے خواب ہے، یہ دوسری طرح کا خواب ہے۔ اور پھر ایک تیسری طرح کا بھی خواب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خواب کی یہ 3 قسمیں ہیں کہ ایک تو رؤیا حق ہے، اور پھر دوسرا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی طرف سے دن بھر جو بات دیکھتا رہتا، جو سوچتا رہتا، اسی کے بارے میں سپنے میں اور خواب میں بھی دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کا خواب جو ہوتے ہیں، مومن کا خواب وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ خواب کی اتنی بڑی اہمیت ہے مذہب اسلام میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، بعض حدیث میں ہے کہ 40واں حصہ ہے۔ نبوت کے سارے دروازے بند ہو گئے، نبوت کا کوئی دروازہ نہیں، خاتم النبیین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں سے یہ نہیں کہ مطلب جو خواب دیکھے، جس کا خواب صحیح ہو جائے وہ نبی ہو گیا یا نبوت، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب نبوت کے اور اللہ رب العزت کی وحی کے کئی درجے ہوتے ہیں، کئی شکل ہوتی ہے۔ جیسے فرشتے کے ذریعے سے اللہ کے رسول اللہ رب العزت وحی بھیجتا ہے، یہ وحی کا ایک ذریعہ ہے، فرشتے کے ذریعے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام القا ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یا پھر انسانی شکل میں فرشتے کا آ جانا، وحی کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ خواب میں بتلا جانا یہ بھی وحی کی ایک شکل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی میں تو دیکھا تھا کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني رأى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، کہ جب اسماعیل دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا تب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اور بیٹے سے کہا کہ انی رأى فی المنام، کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اسماعیل بھی سمجھ گئے کہ ابو کا خواب ہے، ابو اللہ کے نبی ہیں اور نبیوں کا خواب وہ وحی کے درجے میں ہوا کرتا ہے، تو فوراً انہوں نے کہا کہ آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اسے کر گزریے۔ اسی طریقے سے جو 5 وقتہ جو اذان ہوتی ہے، ہم لوگ پوری دنیا میں اذان کی صدائیں گونجتی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ خواب سے ہی اس کی ابتدا ہوئی۔ اللہ کے رسول جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اب مکے میں تو جماعت کے ساتھ نماز ہوتی نہیں تھی، مدینہ گئے تو جماعت کے فرض ہوئی، فرض نماز، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو فرض ہے اسلام میں، واجب ہے، یہ مکے میں یہ واجب اور اس کی فرضیت ہوئی مدینے میں جا کر کے، چونکہ مدینے میں پھر وہاں دعوت عام ہو گئی، مدینے میں جا کر
تب اب جماعت کے لیے لوگوں کو اکٹھا ہونا ضروری ہے. جماعت کہتے ہیں اکٹھا ہونے کو, تو لوگ اکٹھا کیسے ہوں گے؟ ایک فکس ٹائم پہ لوگ کیسے آئیں گے؟ تو ظاہر سی بات اس کے لیے کوئی الارم ہونا چاہیے نا. وہ الارم کیا ہو؟ تو صحابہ کرام کو بیٹھایا اللہ کے رسول نے, اور مشورہ ہونے لگا. کسی صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ناقوس بجا دیجیے, لیکن وہ یہودی ناقوس بجایا کرتے تھے اپنی عبادت کے لیے اکٹھا کرنے کو. اللہ کے رسول نے ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد کہا کہ نرسنگھا بجا دیا جائے. وہ کہا کہ یہ یہودیوں کی شکل ہے. کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آگ جلا دی جائے. یہ مجوسیوں کی شکل تھی, مجوسیوں کے ساتھ مشابہت تھی, اور غیروں سے مشابہت, غیر قوموں سے مشابہت اسلام میں تو اس کی ممانعت ہے. اللہ کے رسول نے سارے ریجیکٹ کر دیے. تب اللہ کے رسول تو اس سلسلے میں متفکر تھے ہی. صبح صبح حضرت عبداللہ بن زید بن عبد دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے رسول کو کہا کہ اللہ کے رسول آج میں نے خواب دیکھا ہے, آج ہی میں نے خواب دیکھا, آج ہی رات کو, کہ ایک فرشتہ آیا. تو اس نے کہا تم کیوں اتنا متفکر ہو, کیوں اتنا رنجیدہ ہو؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو نا, میں اس سلسلے میں رنجیدہ ہوں کہ اذان کے لیے کیسے اکٹھا کیا جائے. تو اس نے کہا کہ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز نہ بتاؤں, بہتر کلمات نہ بتاؤں, بہتر راستہ, بہتر آئیڈیا نہ دوں؟ میں تمہیں, اس فرشتے نے کہا عبداللہ بن زید بن عبد رب کو, جب وقت ہو جایا کرے تو تم ان کلمات کو کہو, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, پوری اذان کے کلمات. اس فرشتے نے کہا. عبداللہ بن زید کی جیسے آنکھیں کھلی, دوڑتے دوڑتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے, ایسے ایسے خواب دیکھا ہے. اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد رب کو کہا کہ جاؤ, حضرت بلال ہیں مسجد میں, جاؤ اور اسے یہ کلمات کہہ دو, اور اسے یہ کہو, چونکہ حضرت بلال جو ہے اندھا و امد صوتن, کہ وہ بلند آواز والے ہیں, آواز کو کھینچنے والے ہیں, تو انہیں سکھا دو. اور پھر حضرت بلال کو یہ اذان سکھا دی گئی. حضرت بلال اذان دینے لگے. تو جو 5 وقتہ جو اذان ہوتی ہے وہ عبداللہ بن زید ابن عبد رب جو ہیں, ایک صحابی رسول ہیں, ان کو خواب میں یہ کلمات سکھائے گئے. جب حضرت بلال کو یہ کلمات سکھا دیے, تب اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول جسٹ ایسے ہی میں نے بھی خواب دیکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا فللہ الحمد, ہر طرح کا شکر اللہ ہی کے لیے ہے کہ میری یہ جو بات ہے اس کی تصدیق ہو گئی. ایک خواب ایک صحابی کا دیکھنا, پھر حضرت عمر کا دیکھنا, اس بات کی تصدیق اور تائید ہے, اور پھر وہی کلمات آج تک جاری ہیں پوری دنیا میں, اور قیامت تک کے لیے اسی خواب کی بنیاد پر یہ کلمات جاری رہیں گے. تو خواب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے مذہب اسلام میں اس کی. لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اور صحابہ کرام خواب دیکھا کرتے تھے, تو اللہ کے رسول فجر کی نماز کے بعد بیٹھا کرتے تھے, صحابہ اپنے خواب بیان کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول اس کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے صحیح حدیث میں ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خواب جو ہے ہر کسی سے بیان نہ کرو, کیونکہ خواب جو ہوتے ہیں, تیسرا خواب جو وہ ہوتا ہے کہ خواب جو ہے وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پرندے کے پیر پر ہوتا ہے. کوئی خواب انسان دیکھتا ہے تو پرندے کے پیر پر ہوتا ہے, جب انسان اس کی کوئی تعبیر بیان کر دے تب وہ واقع ہو جاتی ہے. اسی لیے خواب ہر انسان سے نہیں بیان کرنا چاہیے. جو خواب کی تعبیر جانتا ہے, خواب کی اچھی تعبیر بتا سکتا ہے, خواب کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے, اسی سے خواب بیان کرنا چاہیے. ہر کسی سے خواب نہیں بیان کرنا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے, اسے غور کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول نے اسی طریقے سے فرمایا کہ من رآ فی المنام فقد رآنی فإنہ لا یتمثل بالشیطان, کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا گویا کہ اس نے مجھے دیکھا, اور کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. اس سے پتہ چلا کہ خواب میں انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ سکتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ شیطان اللہ کے رسول کی شکل میں نہیں آ سکتا خواب میں, لیکن شیطان آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں ہم اللہ کے رسول ہیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہم تمہارے رسول ہیں. اور اس حدیث کا مفہوم سمجھیے کہ اللہ کے رسول کی حقیقی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا, لیکن شیطان کسی دوسری شکل میں آ کر انسان کو یہ گمراہ کر سکتا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ ہیں. اور آج دنیا میں جو صوفی ازم کا جو پورا یہ گمراہانہ اور ضلالت بھرا جو چلتا, پوری اسٹریم جو چل رہی ہے نا آج ہمارے ہندو پاک بنگلہ دیش میں, وہ اسی خواب کی بنیاد پر. اب بہت پہلے آپ نے سنا ہوگا طاہر القادری صاحب
جو بڑی بھکی بھکی پہلے باتیں کیا کرتے تھے، آج کل الحمدللہ بڑی اصلاحی باتیں کر رہے ہیں اور وحدت امت کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ انہیں اصلاح فرمائے اور قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کا داعی اور اس پر عمل پیرا بنائے۔ تو کچھ سالوں پہلے انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ خواب کہ اللہ کے رسول میرے خواب میں آئے اور کہا میں پاکستان والوں سے بڑا رنجیدہ ہوں، کہیں ٹھہرنے کو تیار نہیں ہوئے، اور پھر ان کو ایک ہوٹل میں اللہ کے رسول کو لے کر گئے طاہر القادری، اور انہیں منایا اور ان کی طرف سے معافی مانگی اور اس ہوٹل سے رخصت ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آج بھی کسی کو اپنی شخصیت جمانی ہوتی ہے، کسی کو پیری مریدی کی دکان اگر چمکانی ہو تو ایک خواب بیان کر دیجئے۔ تو بہرحال حالانکہ وہ خواب بیان کرنے والے جہاں پہ ماننے کی بات آتی ہے وہ نہیں مانتے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے خواب کے علاوہ، صحابہ کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے خواب کے علاوہ، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں رہے صحابہ کرام خواب بیان کرتے رہے اور اللہ کے رسول اس کی تعبیر بیان کرتے رہے۔ خواب اس کے بعد کسی کا خواب یہ شریعت میں کسی حکم کو ثابت کرنے کی دلیل نہیں بن سکتا، اتنا یاد رکھیں، خواہ وہ کسی کا بھی خواب ہو۔ ہاں اس کی تعبیر ہو سکتی ہے، اس کی اچھی تعبیر ہو سکتی ہے، اس کے اچھے ریزلٹس ہو سکتے ہیں، اور افسوس ہے ان کے بھی آج تو ہر چیز میں تقلید پرستی ہے۔ آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، سنن دار قطنی کی ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے، علامہ تنوخی رحمہ اللہ ہے۔ علامہ تنوخی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں پہلے عراقیوں کے مذہب پر تھا، کوفیوں کے مذہب پر، بغدادی یعنی حنفی مذہب پر تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے خواب میں آئے اور تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو علامہ تنوخی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں میری رہنمائی فرمائی اور اس نماز کے طریقے میں یہ بتایا کہ رکوع سے پہلے رفع الیدین ہے، رکوع کے بعد رفع الیدین کر، اور دوسری رکعت سے اٹھنے کے بعد بھی نماز میں رفع الیدین ہے۔ اللہ کے رسول نے مجھے خواب میں یہ بتایا۔ سنن دار قطنی حدیث کی جو کتاب ہے امام دار قطنی کی، اس میں یہ روایت ہے، علامہ تنوخی نے اپنا خواب بیان فرمایا اور اس کی سند بھی صحیح ہے، لیکن احناف اس کو نہیں مانتے، اپنے ہی امام کے خواب کو کیا اور اس کی تعبیر کو نہیں مانتے۔ بہرحال اذ قال یوسف لأبیہ ابت انی، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں 11 ستارے اور ایک سورج کو اور ایک چاند کو، 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف کو 11 بھائی ہیں۔ ٹوٹل کتنے بھائی تھے یوسف علیہ السلام؟ 12 بھائی تھے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کر، باقی 12 بھائی تھے، یوسف علیہ السلام کو لے کے 13 بھائی ہو گئے۔ اور سورج اور چاند سے مراد ہے ان کے والدین، ان کی والدہ اور ان کے والد، حضرت یعقوب جو ان کے والد تھے، اور یوسف علیہ السلام کی والدہ مراد ہے سورج اور چاند سے۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ 11 ستارے جو ہیں اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص، انہوں نے یہ خواب جب اپنے والد سے بیان فرمایا، حضرت یعقوب سے، وہ بھی نبی تھے، تو حضرت یعقوب نے کہا کہ بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہیں وہ تیرے خلاف سازش نہ کرنے لگے، شیطان تو بڑا انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جو 11 بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، وہ دوسری ماؤں سے تھے۔ 10 بھائی جو تھے نا یوسف علیہ السلام کے، وہ دوسری ماؤں سے تھے، اور 2 بھائی، ایک بھائی تھا یوسف علیہ السلام کا بنیامین، اور خود یوسف علیہ السلام وہ دوسری ماں سے۔ باپ ایک ہی، حضرت یعقوب کی کتنی اولادیں؟ 13 اولادیں، کہ 10 اولادیں جو ہیں وہ ایک بیوی سے، وہ 10 بیٹے جو ہیں، اور دوسری بیوی سے وہ 2 بیٹے، حضرت یوسف اور ان کے ایک اور بھائی بنیامین، ٹوٹل 11 بھائی تھے یہ۔ تو حضرت یعقوب نے کہا بیٹے سے کہ اپنے بھائیوں سے یہ واقعہ نہ بیان کرو، اور اس کی واقعے کا تسلسل شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف، جبکہ ان لوگوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی تو ہمارے والد کے نزدیک بہت ہی چہیتا ہے، اور جبکہ ہم پورا جتھا ہیں، ہمارے والد تو بڑے کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ یہ ان کے بھائیوں نے کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے دلی محبت تھی۔ اب کئی بیٹے ہوتے ہیں تو فطرتاً ہوتا ہے باپ کو کہ کسی ایک بیٹے سے بڑی محبت ہو جاتی ہے، یا بڑی محبت نہیں تو زیادہ محبت ہو جاتی ہے، کسی ایک طرف
میلان زیادہ ہو جاتا رجحان، یہ انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے، یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب کو لگاؤ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر حضرت یعقوب یہ سمجھ گئے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی بنائے جانے والے، جیسے ہی انہوں نے یہ خواب بیان کیا تو یعقوب بھی